ایک چور کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکے دیکھا، پریشان، پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ شبلی نے اسے لعنت نہ کہا، اپنا جوتا اتار کے نہ مارا، اسے گالی نہ دی، بلکہ دوڑے، ننگے پیر دوڑے اور اس سے جا کے یوں کر کے چمٹ گئے، اس کی اللہ اکبر جسم کا بوسہ دینے لگ گئے، اس کی گردن کو چومنے لگ گئے۔ فرمایا تیرا ماتھا کوئی نہیں، میں تیرا ماتھا چوم لیتا، تیرا ہاتھ کٹ گیا چوری کی وجہ سے، لگتا ہے تجھے سزا ملی، کوتوال نے تیرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر تو نے چوری کی، تیرا ایک ہاتھ کٹ گیا، تو نے چوری کی، تیرا پاؤں کٹ گیا، دوسری چوری کی، تیرا دوسرا پاؤں کٹ گیا، لگتا ہے کوتوال نے تجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا مجھے بہت بڑا درس دے کے چلا گیا اور مجھے جھجوڑ کے کہہ رہے شبلی مجھے چوری سے اتنا پیار ہے، میں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوا دیے، مجھے چوری سے پیار ہے، میں نے اپنا سر کٹوا دیا، میں ایک گندی چیز سے پیار کر کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھا، تو اللہ کی محبت میں کچھ نہ بچانا، پروردگار عالم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے میں پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ اللہ والوں کی نصیحت ہی ہوا کرتی تھی۔ یا تو جا کے بیٹھ جو اخبار دے کے دکھائیں گے ڈالر دا ریٹ پڑیا جی، پیٹرول دا ریٹ پڑیا، فکر تو مجھے ہونی چاہیے، بلال چشتی کو ہونی چاہیے، تمہیں پیٹرول کی فکر کیا ہو؟ جیسے ہمارے آسمان پر اعمال جا رہے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑا، خدا کی قسم فجر کی نماز میں مسجد بھر جاتی، ہمارے جیسے نکموں کی اچھوں کی جماعت چھوڑ جاتی ہے، پھر دیکھتے ریٹ کیسے بڑھتے۔ گھی کا ریٹ بڑا، خدا کی قسم ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ آج بارش نہیں ہو رہی، لوگ کہہ رہے کھچڑ پکا لو، آج بارش نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے گڑ کا دلیا پکا لو، آج بارش نہیں ہو رہی صدقے خیرات کر لو، چنے کے چاولوں کی دیگ پکا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، رحمت والے نبی کا نہ یہ قول ہے، رحمت والے نبی کا نہ فعل ہے، بارش نہ ہوئی، ابو بکر نے گڑ والے چاول نہ پکائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑ والا دلیا نہ پکایا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلبہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹھا کھچڑ نہ پکایا۔ بتاؤ تمہارے یہاں بارش نہیں ہوتی تھی تم کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا اگر رسول خدا کا دور ہوتا کالی کملی والے کو آ کر بتلاتے، نبی صحابہ کو اکٹھا کر کر ممبر پہ چڑھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ رب اکبر کی قسم ہے نبی کا چہرہ انور نیچے نہ آتا تھا، آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک قوم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگی الہ العالمین کے پیارے نبی، مال ڈور مر رہے ہیں، مویشی ہمارے پیاسے ہو گئے، پانی کی قلت ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، فصلیں ہماری اجڑ گئی، کھجور کے باغات کا بیڑا غرق ہو گیا، کملی والے دعا فرما دیجئے۔ رحمت والے نبی فوراً ممبر پر چڑھ گئے اور انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف یوں کر کے گھما دیا، ہر طرف دھوپ تھی، جہاں نبی کی انگلی کا اشارہ جاتا بادل آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابھی نبی ممبر سے نہیں اترے بارش ہونا شروع ہو گئی، وہ دعا کروا کے چلے گئے، 8ویں دن جمعے کے دن پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ پانی ہماری گھروں کی چھت چڑھ گیا، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے انگلی یوں گھمائی، پھر آسمان کی طرف مسکرا کے انگلی یوں گھمائی، جہاں جہاں نبی کی انگلی جاتی بادل جڑتے جاتے، آسمان سے دھوپ نکلتی جاتی۔ سونے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی انگلی کا کمال ہے۔ کملی والے تیرے جانے کے بعد تیری انگلی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تیرا چہرہ انور کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کملی والے تیری مسکراہٹ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کے پسینے کی خوشبو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ ماں اتنا پیار نہیں کرتی، یار اتنا پیار نہیں کرتے، رشتہ دار اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اپنا کلال پیار کر کے گیا الہ العالمین کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اپنی نظروں کو اٹھا دیا، مالک میرا امتی ہو، پریشان ہو، بندہ تیرا ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کلمہ میرا پڑھے امتی میرا ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلے امتیوں کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا
اور کچھ اپنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ جا کے انگریز سے کہنے لگے پتہ ہے گنگوہی نے تمہارے خلاف چھونی قائم کر دی، مجاہدین تیار کر رہا ہے، فوجی تیار کر رہا ہے، تمہاری فوج کا مقابلہ کر کے ہندوستان سے بھگائے گا۔ اب جاسوسی دستہ حضرت گنگوہی کے مدرسے کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو 4 گھنٹے دیکھا، کبھی بخاری پڑھا رہے ہیں، کبھی مسلم پڑھا رہے ہیں، کبھی ترمذی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ غنی 4 گھنٹے کے بعد جا کر اپنی ایجنسیوں کو کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے میں اس چہرے کی زیارت کر کے آیا ہوں، تیرے میرے پر مجھے اعتبار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا غلام ہے، اس کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے میرا۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ انگریز نے میرے عزیزو دینی درسگاہوں پر حملہ کر دیا، قرآن کے اداروں کو بلڈوزروں سے تہس نہس کر دیا۔ تمہیں کیا پتا جو آج تم مدرسوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، تمہیں کیا پتا جو تم آج مولویوں پہ انگلی اٹھاتے ہو، رب کعبہ کی قسم ایک ایک مولوی بنانے میں، ایک ایک مدرسہ بنانے میں اور لوگوں اینٹوں کا استعمال نہیں ہوتا، سریے بجری کا استعمال نہیں ہوتا، کرس کا استعمال نہیں ہوتا، پیسے کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ پڑھو، رب اکبر کی قسم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مدرسے سے لے کر پہلا مدرسہ آدم علیہ السلام نے عالم علیہ السلام کا بنا، پہلا مدرسہ مولوی صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ نے بنایا، عبد الحنان نے نہیں بنایا، پہلا مدرسہ رب کعبہ کی قسم اللہ نے بنایا، جنت کے اندر اللہ نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے کے اندر پہلا شاگرد آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اللہ اکبر، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے پیدا کرنے لگا جو تیری زمین پر خون ریزی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم کیا تیری تسبیح کرنے والے کم ہے، ساتوں آسمان کے چپے چپے پہ تیری تعریف ہو رہی۔ اللہ نے کہا مدرسے کی ضرورت ہے، آدم علیہ السلام میں نے مدرسہ بنا دیا، اس مدرسے کے اندر آ جا۔ پہلا سبق اللہ نے پڑھایا، پہلا معلم کا کام اللہ نے کیا، پہلا استاد اللہ نے بنا، پہلا استاد اللہ بنا، پہلا شاگرد آدم علیہ السلام بنے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جو دنیا کی ضرورت تھی، چمچی کی ضرورت تھی، ڈوئی کی ضرورت تھی، چولہے کی ضرورت تھی، کپڑے ہنڈیا کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی، اللہ نے پہلا سبق پڑھایا، پڑھ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جلدی جلدی کرو، مجھے تقریر آ رہی میں اس وقت بڑھ۔ پہلا مدرسہ، اے مدرسے بنا لے جی، دہشت گردی دے اڈے نے جی، اگر مدرسے نہ ہو تو میں نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، آؤ نہ کھڑے ہو مصلی پر، جو خطبہ میں پڑھتا ہوں پڑھ کے سناؤ، اور چلو خطبہ چھوڑ دو، ابا تیرا جنازے میں پڑھاؤں، اپنے باپ کی جنازے پڑھا کے دکھا دو۔ ووٹ مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے، میری لتا کمدیاں نہیں، ووٹ بھی تم دوسروں سے منگواتے ہو، اور باتیں اوقات ہماری مسلح پر کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ خدا کے واسطے میں پیار بھی کرتا ہوں، اور پیار کے اندر میرے عزیزوں اپنی اصلاح، آپ کی اصلاح بھی کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے ہمیں جو اللہ نے ذہن دیا ہمیں وہی رہنا چاہیے، مسلح محراب کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور دوستو تم اپنی دکان پر ملازم رکھتے ہو، لوگ کی کہندے یار بندہ چنگا کوئی نہیں، وہ کہندا یار میں جاننا نا اینو، میں دبے نو بھی جاننا، ایدی اماں نو بھی جاننا، مینوں پتہ ہے، او یار ویکھ لے کل نقصان اٹھائے گا، او یار مینوں پتہ ہے، او جا جا لوگ کی انجی گلاں کر دینے۔ اچھا تو اپنی دکان پر مزدور رکھے، تجھے اس کے انتخاب کا پتہ ہے، جو اللہ اپنی مسجد کے اندر ملازم رکھے اللہ کو انتخاب کا پتہ کوئی نہیں میرے عزیزوں۔ گناہ تو سب کے اندر، غلطیاں تو سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے گٹس بھی رکھے، صلاحیتیں سب کے اندر ہیں میرے عزیزوں۔ انسان کے اندر نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بھی تو انتخاب ہے نا، نبی کے ممبر پر، نبی کے مصلی پہ کس کو کھڑا کرتا ہے۔ علماء اکرام کے ساتھ ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ حکومت میں ہو، حکومت سے باہر ہو، وہ ان کا فعل ہے، ہمیں اہل اللہ کو اہل اللہ کی نظر سے دیکھنا چاہیے میرے عزیز۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام یہ چمچی، یہ ڈوئی، یہ ہانڈی، یہ روٹی، یہ سالن، یہ پانی، اچھا اللہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، آؤ فرشتو، کہتے تھے نا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ہاں اللہ اللہ کریں گے، سارے کام کریں گے، آؤ کرو، تمہارا اگر اتنا علم ہے بتاؤ یہ کیا ہے۔ اور فرشتوں کے سامنے ڈوئی پیش کی، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا چیز ہے۔ فرشتوں کے سامنے چمچی، ہانڈی، روٹی پیش کی، انہوں نے کہا یا اللہ۔ جب ساری چیزیں پیش کی، اب فرشتے سبق سنا رہے اللہ کو، میں تھا، آپ تھے، رسول اللہ تھے، کون تھا؟ فرشتے تھے اور خدا تھا۔ اللہ کو سبق سنا رہے، قالوا سبحانک،
اے سبق سنایا اللہ نے، قالوا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں بس کی چیز کا اللہ نے ہمیں بتایا، تو نے جو بتایا وہ علم ہے۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام آ جا، کام بن گیا۔ کلاس ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے نا چیتا کون ہے، کلاس ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے سبق کس کو یاد ہے، جس کو سبق یاد ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے ٹیچر گیس بھی اسے دیتا ہے، نکموں کو نہیں دیتا، کہتا تو سبق نہیں یاد کیتا تو گیس کی یاد کرے گا۔ تجھے گیس دینے کا، سوال دینے کا کیا فائدہ؟ پتہ تھا یہ آدم ہے، یہ سارے انسانوں کا ابو البشر بنے گا، اللہ اکبر، یہ محمد الرسول اللہ کا بھی ابا بنے گا، آدم کا ابا بنے گا۔ آدم کے گرز دیکھے، صلاحیت دیکھی، کہا آجا آدم، قال یا، اگلا سبق اللہ پڑھا رہے ہیں، یہ پہلا سبق فرشتوں نے سنایا، قالوا، اللہ کہہ رہے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کھڑا ہو آدم، اپنے سٹول پر اپنے بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ، لبیک اللہ، سنا سبق۔ فلما انباہم باسمائہم، یہ ہے، یہ گھوڑا، یہ بکری، یہ مرغی، یہ گوشت، یہ ڈوئی، یہ ہانڈی، اللہ اکبر۔ فلما انباہم باسمائہم، سارے کے سارے آدم علیہ السلام نے سارے نام بتلا دیے، پروردگار عالم نے فرمایا اب بتاؤ جو میں نے تم سے پہلے کہا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میری حکمت۔ اللہ کی طرف سے بندے پر جو بھی حال آتا ہے، یہ کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو دینی مدارس، ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ انگریز نے میرے عزیزو اس وقت بھی پوری دنیا کا کفر کسی فیکٹری کو نہیں چھیڑتا، کسی مل کو نہیں چھیڑتا، کسی بازار پہ نظر نہیں ڈالتا، کسی مل آنر کے پاس نہیں جاتا، کسی دولت دار کو نہیں چھیڑتا، کسی رقبے والے کو نہیں چھیڑتا۔ جب بھی اس کی گن کی سوراخ، گن کی نالی، جب بھی کلاشل کی بندوق کی نالی اگر اٹھتی ہے تو اہل اللہ کی طرف، دینی اداروں کی طرف اٹھتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بر صغیر کی ہماری تاریخ ہے، ہندوستان کی ہماری تاریخ ہے، انگریزوں کے ساتھ تاریخ ہے، مرہٹوں کے ساتھ، کرانوں کے ساتھ تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، کبھی نور الدین زنگی کھڑا ہوا کرتا تھا، کبھی میرے عزیزو اللہ اکبر بادشاہ عالمگیر ہوا کرتا تھا، کبھی میرے عزیزو سلطان شمس الدین التمش ہوا کرتا تھا، کبھی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، کبھی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے سرداروں کی پگڑی کبھی خالد بن ولید کے سر پہ بنا کرتی تھی، کبھی زبیر بن عوام کے سر پہ بنا کرتی تھی، کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ان ساروں کے سردار تلوار ہاتھ میں لے کر، کبھی قرآن ہاتھ میں لے کر، کبھی تلوار ہاتھ میں لے کر، کبھی منبر پر، کبھی جہاد میدان کے اندر محمد الرسول اللہ نظر آتے تھے۔ اس امت کو قرآن بھی ملا، اس امت کو جہاد بھی ملا ہے۔ جس طرح قرآن کی تعلیم ضروری ہے، اس طرح جہاد کی تعلیم، ٹریننگ کرنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ اگر مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کہا تو قرآن بھی پڑھ کے دکھاؤں گا، اگر کافروں سے پاکستان کی سالمیت کی خاطر، دشمن اسلام کی خاطر مجھے لڑنے کو کہا تو بے شک میں بوڑھا ضرور ہوں لیکن انشاءاللہ میں اسلام کی طاقت سے لڑ کے بھی دکھاؤں گا۔ آپ بھی کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ؟ تو تم بھی جہاد کو حلال ہی سمجھتے ہو کہ حرام سمجھتے ہو؟ حلال سمجھتے ہو نا؟ پاکستان ہندوؤں سے اگر جہاد کا موقع ملا کریں گے انشاءاللہ، کشمیر کی آزادی کے لیے موقع ملا کریں گے، فلسطین بیت المقدس بچانے کے لیے موقع ملا تو کریں گے۔ جہاد بھی فرض ہے، خدا پاک کی قسم ہے یہ مسلمانوں کا زیور ہے، اللہ اکبر۔ اور کمزوری دکھانا، بزدلی دکھانا یہ تو عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت جی کیا کریں، دارالعلوم دیوبند کی لائبریری پر انگریز حملہ کرنے لگا ہے۔ فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت بڑی پریشانی ہے، دارالعلوم دیوبند نایاب کتابیں ہیں، کوئی چھاپے خانے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی فیکٹری نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی لکھنے والے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی عام سیاہی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی قلم نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جی پریشان، ایسی نایاب کتابیں ہیں جو مکے مدینے سے آئی ہیں، استنبول مصر سے آئی ہیں، حضرت اگر انہوں نے پانی کی نظر کر دی، دریائے
دجلہ کے اندر یا دریا کے اندر ڈال دی تو اللہ والے ہم تو رہ جائیں گے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے علماء اکرام کو بلا لیا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انور شاہ کشمیری کا حافظہ بھی زندہ ہے۔ اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمایا بتاؤ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں؟ اللہ والے 15,000 کتابیں ہیں۔ فرمایا انگریز کو رات کے اندھیرے میں نہیں، دل کے اجالے میں اٹھا کے لے جا، ان کتابوں کو آگ لگا دے، ان کتابوں کو دریا میں جلا دے، ان کتابوں میں پانی ڈال کر اللہ غنی ان کی سیاہی ان کے لفظوں کو پھیکا کر دے۔ انور شاہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اس کا رابطہ مدینے والے سے ہے، رب اکبر کی قسم ہے، کاغذ قلم والے منگوا لو، لکھنے والے منگوا لو، 15,000 کتابیں انور شاہ کشمیری ایک نشست میں ساری بیٹھ کے لکھوا دے گا۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر لیتے، فرمایا موت تک وہ مجھے کبھی کتاب نہیں بھولتی تھی۔ یہ کون انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جنہیں ہر 8 دن کے بعد رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوا کرتی، جن کو خواب میں زیارت نہ ہوا کرتی، ان کو پیچس لگ جایا کرتے، لوگ کہتے اللہ اکبر لگا ہے، اسے دبائی نہیں چاہیے، اسے حضور کی زیارت چاہیے۔ یہ کون انور شاہ کشمیری کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، کبھی کھونٹی پر کتابوں کے اوپر اپنے کپڑوں کو نہیں ٹانگا، فرمایا ان کتابوں کے اندر آمنہ کے لال کا نام ہے، میں کپڑے ٹانگوں رب اکبر کی قسم ان کتابوں کی توہین ہو جائے گی۔ سہارنپور کے ریلوے اسٹیشن پر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی میں آئے اور ٹکٹ لیا، ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، بنیا تھا، اللہ اکبر، انور شاہ کشمیری کو دیکھنے لگ گیا۔ آپ ٹکٹ لے کر جب واپس ہوئے، وہ داخلی دروازے سے باہر نکلا، انور شاہ کشمیری کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگ گیا، کہنے لگا جس کا غلام اتنا سونا ہو اس کا آقا کتنا سونا ہوگا۔ ایسا حسن و جمال تھا کشمیری کے چہرے پر، سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے تھے، بیٹے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا غلام اتنا اعلیٰ، اللہ۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی عام آدمی، اللہ اکبر، جس نے ساری زندگی اللہ اکبر قادیانیت کے فتنے کے لیے ساری زندگی کام کیا اور آخری وقت جنازہ اس کرائے کے مکان میں سے نکلا، رب اکبر کی قسم جس کا کرایہ دینے کے لیے عطا اللہ شاہ صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا عطا اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ فرمایا مدرسہ کے طالب علموں کے درمیان بیٹھ جاتا ہوں اور ان طالب علموں سے ہنسی مذاق کر کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا لیتا ہوں۔ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر آپ اترے، اللہ اکبر، ایک جمعدار میرے عزیزو امرتسر اسٹیشن کے اوپر جھاڑو دے رہا تھا، اللہ اکبر، ذات کا سکھتا اسٹیشن کے اوپر جھاڑو دے رہا تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ گزرے، اللہ اکبر، آپ کا چہرہ دیکھا، اتنے میں میرے عزیزو ایک پکوڑے والا روٹی بیچ رہا تھا، پکوڑے نان بیچ رہا تھا، آپ نے پکوڑے اس نان اس سے لے لیے، اللہ اکبر۔ وہ جمعدار دیکھ کے کہنے لگا اللہ اکبر ڈاڈی بھوک لگی ہے، فرمایا کھائے گا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا، پکوڑا ڈال کے اس میں منہ میں دیا اور آدھا ٹکڑا توڑوا کر فرمایا آدھا لقمہ تو کھا، آدھا سیدوں کا بیٹا کھائے گا، اللہ اکبر۔ کہاں جھاڑو دینے والا، کہاں سیدوں کا بیٹا۔ اور میرا عزیزو اخلاق بڑی چیز ہوا کرتی ہے، جب اس کا جھوٹا لقمہ کھایا وہیں جھاڑو پھینک دیا، اور میرا عزیزو عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ کے رونے لگا، فرمایا تیرے ایک اخلاق نے اتنا متاثر کر دیا، گرو نانک کا کنگن اتارنا میرا کام، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا دینا تیرا کام ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ان کے جب جنازے اٹھے یہ کہتے جا رہے تھے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں ہمیں گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ کہاں عطا اللہ شاہ، کہاں انور شاہ، میرے عزیزو آج 85 سال ہو گئے، رب اکبر کی قسم ہے جب ان کا نام زبانوں پر آتا ہے ہمارے ایمان کی حرارت بڑھ جایا کرتی ہے۔
إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. یہ وہ انور شاہ، یہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری. تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا. کپڑے اتار دیے گئے، جیل کے اندر چکی رکھ دی گئی. میرے عزیزوں اتنے گندم کے دانے، جو کے دانے دے دیے گئے. عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اکبر قرآن کی تلاوت شروع کر رہے. فرمایا اللہ جو میرے اختیار میں نے کر دیا، تیرے اختیار میں تو کر دے. سپریڈینٹنٹ جیل میرے عزیزوں دیکھ کر حیران ہو گیا. کہنے لگا عطا اللہ بتا تو کیا کام کرتا ہے؟ تو خدا کا قرآن پڑھتا ہے، آسمان سے نور کی لاٹ تیری چکی پہ چلتی ہے، تلاوت تو کرتا ہے، چکی خود بخود چلنے لگ جایا کرتی ہے. تو میرے محترم مکرم دوستو، دنیا سے تعلق ہمارا بہت مضبوط ہے. ہمارا تعلق اللہ سے بھی بن جانا چاہیے، اللہ کا قرب لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر کہ ذکر کی فائدے کیا ہے، مجلس ذکر کیا ہے، خانقاہ ہم کیوں آپ کی منتیں کرتے ہیں. بقیہ نماز کے بعد مجلس ذکر ہوگی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم یہاں سے آپ سے کچھ بٹورنا، کبھی آج تک آپ سے سوال، ہاں کبھی لنگر کے لیے آواز لگا دی جاتی ہے، لیکن مجلس ذکر کہ 8 دن دنیا کا رنگ ہمارے پر چڑھ جاتا ہے. اللہ اللہ